बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने MS और CEO म्यू अस्पताल को बद इंतज़ामी पर ओहदे से हटा दिया है। उन्होंने म्यू अस्पताल का दौरा किया था जहाँ पे कुछ शिकायत थी, कुछ कार्डियोलॉजी वार्ड में कीड़े मकोड़ों के हवाले से भी शिकायत थी, कुछ पेशेंट्स की, मरीज़ों की शिकायत थी कि उनको वहाँ पे सरकारी अद्वियात नहीं मिलती जो कि सरकारी अस्पतालों में मिल जाती हैं। तो इस हिसाब से भी उन्होंने ये एक्शन लिया है। नाज़रीन, इसके अलावा टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं लाया जाएगा, हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है नाज़रीन कि कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात में IMF, FBR और BISP हुकाम शामिल होंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो ज़राए के मुताबिक खबर सामने आ रही है ये कन्फर्म होती है, नहीं होती है, क्या सूरत हाल, क्या स्ट्रेटजी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से सामने आती है। इस सब के अलावा ज़रा ये भी दावा करें नाज़रीन के इमरान खान की रिहाई के लिए PTI के इस्टेब्लिशमेंट से पस पर्दा राबते जारी हैं। बैरिस्टर गौहर डिनाइल दे चुके हैं, PTI के सब लोग डिनाइल दे रहे हैं, लेकिन ज़रा अभी भी अपनी बात पे कायम है कि इनके पस पर्दा राबते जारी हैं। और इस हवाले से जब सलमान अकरम राजा से रात एक मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ना इसकी तरदीद करता हूँ ना इसकी तस्दीक करता हूँ। ना वो इसका डिनाइल दे रहे थे, ना वो कहते कांटेक्ट अक्सर रहते हैं, इस सेंस में वो बात कर रहे थे। तो क्या वाकई तरीके इंसाफ के बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और उन्हीं के साथ चल रहे हैं जिनके साथ वो चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत को ना वो 3 में गिनते हैं ना वो 13 में गिनते हैं। फॉर्म 47 का वो उनको ताना देते हैं। पहले भी उनके साथ टेबल टॉक की कोशिश की गई, 4 सीटिंग हुई और 5वीं 3 सीटिंग हुई और चौथी सीटिंग उनकी ना हो सकी, जिसमें भी ये इश्यूज़ थे कि जो है कमीशन बना दिया जाए, जुडिशल कमीशन, और हुकूमत ने उनको पार्लिमानी कमेटी की ऑफ़र कर दी। तो वो भी उनको वो जब उन्होंने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तोड़ दी, मुज़ाकरात का जो एक सिलसिला था उसको ख़त्म कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ साहब ने आज कहा है कि पाक फ़ौज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सप्लाई दीवार है, अवाम की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल जी, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक रिपोर्ट सामने आई है। 2024 में पाकिस्तान में दहशत गर्दी में 45% इजाफा हुआ है। TTP सबसे ख़तरनाक तंजीम रही है, ये रिपोर्ट सामने आई है। मुल्क में 2023 में 517 हमले रिपोर्ट हुए थे, जबकि 2024 में बढ़कर 1099 तक जा पहुँचे हैं ये हमले। दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 1081 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता साल TTP ने 482 माजरत के साथ हमले किए, जिनमें 558 अफराद जाँ बहक हुए, जो 2023 के मुकाबले में 91% ज़्यादा हैं। ये एक रिपोर्ट सामने आई है, इसको भी जो है वो डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। ये रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया है। इस सब के अलावा नाजरीन, ख्वाजा आसिफ जो कि हमेशा आउटस्पोकन रहे हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो हरीफ को तनकीद का निशाना बना हो, चाहे हरीफ की ख़वातीन को ही क्यों ना तनकीद का निशाना बनाना हो, वो खुल के बात करते हैं और काफ़ी जो है वो तीखे अंदाज में और तीखे अल्फाज का चुनाव उनका होता है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से एक और स्टेटमेंट सामने आ गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, साबिक DG ISI फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए कि उन्होंने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया था। नाज़रीन, उन्होंने इमरान खान को भी इसका ज़िम्मेदार करार दे दिया है। और जो इमरान खान की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखने से मुतालिक सवाल पर वफाकी वज़ीर का कहना था, पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब उसे बैनुल अक़वामी दर्जा दे दिया गया है। इस सब पर डिस्कशन रहेगी आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब है। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर एनालिस्ट हैं डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, ये जो पसे पर्दा राब्ते ज़राए दावा कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि हमारे कोई पसे पर्दा राब्ते नहीं है। सलमान अकरम राजा ने भी कोई खुल के ना तो डिनाइल दिया ना उसको एक्सेप्ट किया, बस वो बात को गोल मोल सा उसका जवाब दे गए मालिक साहब को। अभी आपको क्या लगता है, कॉन्टेक्स्ट तो जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क की सियासी जमातें हैं, हमारे मुल्क के इदारे हैं, हमारे मुल्क में ये इन्होंने सियासत कर दी है, तो राब्ते तो किसी न किसी तरीके से रहते ही होंगे। और कुछ तरीके से आपके लोगों पे वैसे भी इल्ज़ामात हैं कि इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते होते हैं, जैसे गंडापुर साहब पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता रहा है। तो क्या इनके राब्ते अभी भी जारी हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں یہ جو ایک فضا ہے جس میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ فضا کون پیدا کر رہا ہے۔ کیا اس میں پی ٹی آئی کا بطور اپوزیشن کوئی بہت بڑا رول ہے، یا کیا اس میں حکومت جو ہے وہ خود اس کو ایک دھندلا کر رہی ہے سارے منظرنامے کو؟ اور میں فائزہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے ٹھنڈے دل سے اگر آپ بھی غور کریں اور ہمارے ناظرین بھی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو حکومت کی جو ایک پالیسی ہے وہ فضا کو دھندلا رکھنا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک طرف سے کبھی وزیر دفاع بیان دے دیتے ہیں، دوسری جانب سے عرفان صدیقی جو ہیں وہ بھی حکومت کے ایک بڑے سپوکس پرسن ہیں، وہ بیان دے دیتے ہیں، اور دونوں جو ہیں نا وہ جو بھی بیان دیتے ہیں اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی کوئی نہ کوئی ابہام اگلے 10-15 دنوں کے لیے یہ پیش خدمت ہے۔ لیکن کیوں حکومت کی یہ پالیسی آپ کے مطابق کیوں ہے؟ کیوں وہ ابہام رکھ رہے ہیں؟ کیوں فضا کو دھندلا انہوں نے رکھا ہوا ہے؟ یہ بڑا اچھا کر لیا آپ نے، یہ پوچھ لیا، اور میں یہی بتانے والا تھا کہ اب اس کا حکومت کو لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ فائدہ کیسے محسوس کر رہے ہیں وہ کہ حکومت کو پتہ ہے کہ اس وقت ہماری، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی چند دن پہلے کا جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، ان کا باقاعدہ ایک ٹیلی ویژن پہ بیان تھا کہ ہم نے اپنی سیاست پاکستان کے لیے قربان کر دی ہے۔ جب انہوں نے سیاست ہی پاکستان کے لیے قربان کر دی اور اس کو اکنالج کر رہے ہیں اور وہ اس کو ان کے وزیر اطلاعات یہ فرما رہے ہیں، تو اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس میں ابہام کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، کیونکہ سیاست تو قربان ہو چکی نا۔ انہوں نے پاکستان کے مفادات کے لیے سو کالڈ کہہ لیں، معیشت کے لیے سو کالڈ کہہ لیں کہ جی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، اور تو پاکستان کا کوئی بھلا ایسا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا ان کے ہاتھوں کے، جو نہ ہی وہ خود بھی کلیم کر رہے ہیں۔ ایک ہی کلیم ہے حکومت کا کہ جی ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ اب یہ کہنا کہ جی کیا پی ٹی آئی کے روابط ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھائی اگر اس کے روابط نہیں ہوتے تو آپ اسے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت قرار دینے میں 1 منٹ نہیں لگاتے، آپ اسے پاکستان دشمن جماعت قرار دینے میں 1 منٹ نہیں لگاتے۔ آپ آلریڈی قرار دیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، اینٹی اسٹیبلشمنٹ دشمن جماعت تو آلریڈی قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہی بات ہے نا، جب وہ اگر رابطہ نہ ہو، اور اگر رابطہ ہو جائے کسی سطح پر تو کہتے جی کہ جی دیکھیں جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں۔ تو یہ ایک فضا کو نا دھندلا کے ایک مبہم سی چیزیں اور ایک لوگوں کو نہ سمجھ آنے والا ایک صورتحال پیدا کی ہے۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا آپ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عام ووٹر یا عام پاکستانی کے بارے میں سوال کریں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اس ساری صورتحال میں، اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کو غرض ہے صرف ایک ہی بات سے، وہ ہے رول آف لا، اور دوسرا ایک شخص جو کہ 2022 اپریل سے پابند سلاسل ہے اور اس کو اتارا گیا، رجیم چینج کی گئی، ان سب لوگوں کو خاموش طور پر اس کے ساتھ کنسرن ہے، اور وہ کنسرن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ حکومت میں اتنے بڑے جگادری ایڈوائزر اور پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہیں، اور وہ خوش آمدی کی حد تک چلے گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ جتنا زیادہ اس شخص کو پابند سلاسل رکھیں گے وہ اتنا ہی بڑا اس کا سکیچ ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی بڑا اس کا ریڈیس ہو رہا ہے، اتنا ہی بڑا اس کی شہرت کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اور ایک 8 فروری 2024 کو ہمارے پاکستانیوں نے اور پوری دنیا نے ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھا کہ تمام تر پابندیاں نشان لے لیے گئے، حلقے چھین لیے گئے، حلقے بدل دیے گئے، امیدوار چھین لیے گئے، لوگ پکڑ لیے گئے، توبہ طائب کروا لی گئی، لیکن رزلٹ کیا رہے؟ اور اب جو آنے والے انتخابات، لوگوں نے آلو بینگن مولی سارا کو ڈھونڈ کے اس کے اوپر ٹھپے لگائے تھے۔ بالکل لوگوں نے ڈھونڈا اس کو، اور اس کے باوجود کہ لوگ جو ہے نا آئندہ چاہے آپ اس کو 2025 یا 26 میں انتخابات کروا لیں یا 2029 یا 30 میں کروا لیں، لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے اور کس کو ڈالنا ہے۔ اور یہاں ایک اور میں ایک آخری بات اس حوالے سے ایک کلیئرٹی کے لیے اپنے ناظرین کے کہتا ہوں، جی یہ بالکل ایک غلط ہے کہ کوئی پی ٹی آئی ڈیفیم ہو چکی ہے یا عمران خان جو ہے متزلزل ہو چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چاہے ساری پی ٹی آئی کو متزلزل کر دیں، جو اندر بیٹھا ہوا بندہ ہے، جو پابند سلاسل ہے، اگر وہ متزلزل نہیں ہے تو پاکستان کا کوئی ووٹر اور عام شہری متزلزل نہیں ہوگا۔ پاشا صاحب سے اسی پہ جانتے ہیں۔ پاشا صاحب، حکومت کی پالیسی فضا کو دھندلا رکھنا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا نہیں، میں تو بالکل نہیں یہ سمجھتا کہ حکومت کی پالیسی ہے، یہ تو ان کا خیال ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جہاں تک عمران خان یا پی ٹی تو ٹی پھر آئی، آپ کے خیال میں پس پردہ رابطے ہیں پی ٹی آئی؟ جی میں اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔
عمران خان ایک نان اینٹی بن چکا ہے, اسے بنا دیا گیا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ جوتوں میں دال بٹ رہی ہے, اس کی کوئی قیادت نہیں ہے, بکے ہوئے لوگ ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہی. اس وقت جتنی ان کی قیادت ہے, جو روپوش ہے یا جو اس وقت سامنے ہے, اس میں 80-90% کے قریب لوگ جو ہیں وہ ریاست کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. یہ بات. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے میرے دوست نے کہا کہ 8 فروری 2024 کو جناب پتہ نہیں کیا انقلاب برپا ہو گیا, تو میں ناظرین کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا جو دور عروج تھا وہ 2018 تھا. یعنی طویل جدوجہد کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو کے کندھوں پر سوار ہو کر, آئی ایس آئی کے کندھوں پر سوار ہو کر, فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر, میڈیا کو ساتھ ملا کر اور ججوں اور عدلیہ کو ساتھ ملا کر 2018 میں پی ٹی آئی کو ایوان اقتدار میں لانے کا جو عظیم منصوبہ بنایا گیا تھا, اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کی گڈی آسمان پہ چڑھی ہوئی کیا 2024 میں یہ نہیں ہوا تھا؟ نہیں, میری سن لے نا بات. تو اس وقت بھی آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ 2018 کے انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی. اور اس سے پہلے یعنی 2018 کے الیکشن ہونے سے پہلے 37 ممبران کو جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے, ان کو ان کی ٹکٹیں واپس کروائی گئیں. پھر بھی سادہ اکثریت پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہوئی, تو پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو توڑ توڑ کے پٹے گلوں میں ڈال ڈال کے ہم نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا تھا کہ لو جی ایک اور وکٹ گر گئی. اس کے باوجود سادہ اکثریت 26ویں ترمیم کے وقت میں لوگوں کو شامل کیا گیا تھا نا, ویسے ہی ہوا تھا. میں اس طرف بھی آ رہا ہوں اگر اجازت دیں. جی. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں کر پائی تھی. اور پھر جب 2022 میں اسٹیبلشمنٹ نے وہ اپنی سیڑھی ہٹا لی, تو پھر پاکستان کی 77 سالہ پارلیمانی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار سے چلتا کیا گیا. اب 2024 کی بات آ جائیں. 2024 کے اندر عمران خان کے کہا جاتا ہے, جو ان کے ویسے تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ ان کا نشان ہی نہیں تھا, بہرحال کہا جاتا ہے کہ ان کو فقید الوصال ووٹ پڑے. بھائی ہم نے مان لیا کہ پڑ گئے ووٹ. تو ان کی اتنی پاشا صاحب ایک منٹ یہاں پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا پاز کریں. الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹا جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو حقیقتاً آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کا انہوں نے علیحدہ سے ڈیٹا جاری کیا تھا, اور جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ تھے ان کا علیحدہ سے ڈیٹیل سامنے آئی تھی. پتہ تو چلتا ہے نا کہ پی ٹی آئی نے کتنی سیٹس لی تھی. وہ تو ایک تخمینہ انہوں نے بیان کیا نا. اس کے باوجود عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی جو اکثریت تھی پاپولر ووٹ کی, اس کو پارلیمانی اکثریت میں تبدیل نہیں کر سکے, اپنی حماقت کی وجہ سے, اپنی جہالت کی وجہ سے. کیسے کرتے جی کہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے آزاد ہونے کے بعد, اور کیا تو تھا انہوں نے بعد میں سوال یہ اٹھ گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ای سی پی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انٹرپریٹ ہی غلط کیا. جی میں آپ نے کہا نا کہ انہوں نے جوائن تو کیا تھا. پہلے انہوں نے جس پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا وہ ایک فرقہ وارانہ پارٹی تھی. عمران پی ٹی آئی کو سمجھایا گیا کہ یہ کام نہ کریں. پھر انہوں نے دوسری پارٹی جوائن کی جو اب جس کے یہ ممبر ہیں پی ٹی آئی, میری سن لیں. اس کی حالت یہ تھی کہ اس پارٹی کی پارلیمان میں کوئی نشست ہی نہیں تھی, اور اس پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ خود اپنی پارٹی کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑے بغیر آیا تھا. یعنی اتنی ان کی سیاسی سمجھ بوجھ تھی. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کا سوال کہ کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ خود ایک کنفیوژن کریٹ رکھنا چاہتی ہے. نہیں, آپ نے 18 کا انالیسس کیا, 24 کا بھی انالیسس کریں. آپ نے 18 بتایا کیسے کندھے, نہیں آپ نے اس حساب سے بتایا. آپ نے کہا 18 میں کندھے استعمال ہوئے, لوگوں کو پارٹی میں شامل کروایا گیا, سارا کچھ آپ نے بتایا پری پلان تھا. تو کیا 24 میں یہ سب کچھ نہیں تھا؟ سمپل میرا سوال. بہت خوبصورت ہے سوال. یہ ہے کہ جو 2018 میں ہوا, جس طرح 2018 سے پہلے 13 میں ہوا, اس سے پہلے 8 میں ہوا, اس سے پہلے 3 میں ہوا, اس سے پہلے جو پاکستان کی تاریخ میں جس طرح الیکشن ہوتے رہے اسی طرح 2018 میں ہوئے,
उसी तरह 2024 लेकिन में हुए। जितने अभी तक की हिस्ट्री में इलेक्शंस हुए हैं 2024 सबसे ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन सब ऐसे रिपोर्ट ही आ हुए गई है, हैं। फैफन की मैडम, रिपोर्ट है इस पे, कोई तब्दीली नहीं है, सबसे जू ज्यादा का तू धांधली है, ज्यादा इलेक्शन 2024 का था, वैसे ही है। रिपोर्ट की जा अब रही ये है। थोड़ी धांधली हुई या बहुत ही हुई, ये एक मेरा ख्याल है कि ये काबिल बहस बात नहीं ठीक है। है, ठीक है, एक ही तरीके से इलेक्शन हुए, जैसे 18 में हुए, जैसे 13 में हुए, वैसे 2024 में हुए। कंधे इस्तेमाल हम किए गए, बात होते रहे, खत्म, हम आगे बढ़ते हैं। जी। आपने कहा कि ये धुंधला सीन कौन रखना चाहता है। बात ये है कि ये जो 2024 में जो सेटअप बनाया गया है, इस सेटअप की जो गारंटी है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दी हुई है, क्योंकि जो 44 महीने का इमरान खान का दौर था, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी की ईंट से ईंट बजा दी थी। कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं था, कोई अदारा आलमी हमारे साथ लेन देन करने को तैयार नहीं था, कोई हमारा दोस्त मुल्क जो है हमारे साथ डील करने को तैयार नहीं था। फिर 2024 के बाद जो एक सिस्टम डेवलप किया गया, जो अब ये चल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी जमानत और उसकी गवाही जो है उसकी कायम रहने की वो एस्टेब्लिशमेंट ने दी हुई है। इसलिए मौजूदा हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है इस बात की कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये निज़ाम 5 साल तक चलते रहना है। इमरान खान एंड कंपनी जेल में या जेल के बाहर, मईशत को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या इस हुकूमत को पूरा निजाम, ये मईशत को आप अलग करके नहीं देख सकते। पूरा निजाम जो है इसको 5 साल तक चलाने और चलते रहने की जिम्मेदारी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने दी हुई है। इसलिए मौजूदा हुक्मरानों को, चाहे वो मरकज में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सिंध में हो, उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि इमरान खान साहब कोई हरकत कर सकेंगे और उसके नतीजे में गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइजेशन का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान करे ना करे, शायद पीपल्स पार्टी करते नहीं, पीपल पार्टी भी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी भी उस निजाम का हिस्सा है जो ये अभी चल रहा है, और पीपल्स पार्टी भी उस निजाम के जो फ्यूज और बरकत है। यही बात मैं जान लेती हूँ। डॉक्टर साहब आप एग्री करते हैं पाशा साहब की बात से? देखें जी, मैं तो ये पाशा साहब की गुफ्तगू सुन के हैरान हूँ कि ये किस दुनिया में रहते हैं, और अगर रहते हैं तो क्या माशाल्लाह ये बयान कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, फ़ायज़ा अभी उन्होंने फरमाया जी कि बिके हुए लोग तो ख़रीदा किसने है जी? इनके बकौल अगर बिके हुए हैं, रियासतों का काम है कि लोगों को ख़रीदें, रियासतें अपने मुखालफिन को ख़रीदती है, ये काम होता है रियासतों का। ये काम अब सियासत में पाकिस्तान के रह गया है। और मैं तो हैरान हूँ किस बेखौफी से हमारी इतनी मौजूद एस्टेब्लिशमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि उन्होंने, वो कहते हैं जी हमारा सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये कहते हैं जी सारी सियासत उन्होंने संभाली हुई है। ये तो एक, मैं समझता हूँ कि जैसे सारी एक, देखें फ़ायज़ा एक बात याद रखिएगा कि जो मक्कारी होती है और जो चालाकी होती है और जो असूल होते हैं, इनमें फ़र्क होता है। इमरान खान को इन्होंने अभी कहा जी कि वो एक नॉन एंटिटी है, और उन्होंने कैसे, सर मैं आप जरा प्लीज जरा खामोशी से मैंने आपको तकरीर सुनी आपकी, आप भी कुछ चंद गुज़ारिश सुन लें। इमरान खान की जो असूली सियासत है वो इस बात, वो हर उस आदमी को हैरान कर देगी जो मकारी और चालाकी और अय्यारी का कायल है। हर उस आदमी को परेशान करेगी कि जो हर बात में जो है ना 2 अमली का कायल हो। उसने एक असूल पे बात की कि जी हम असम्बलियां तोड़ेंगे, सारा मीडिया, सारा पाकिस्तान हैरान रहा कि जी असम्बलियां को तोड़ दीजिए, पंजाब असम्बली, और इधर भी इनकी वजारत बन गई, खैबर क्यों तोड़, असूल के ऊपर। क्यों? कि उसे यकीन था इमरान खान को कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ करेंगी और इलेक्शन होंगे, और इंतखाबात का हुक्म अदालतों ने दिया, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन क्या हुआ कि असूल की बजाय मक्कारी और चालाकियों से काम लिया गया। तो फिर तो जाहिर है यही जो फरमा रहे हैं यही कुछ होना था। उसके बाद आ जाए फिर ये अभी फरमा रहे हैं जी कि उनके पास उनसे काबिलियत नहीं थी कि जी वो ये यहाँ पर वो ले लेते। ओ भाई जनाबे अली, एक बंदा जो 80 नशिस्तें जीता हुआ है, उसको आप कह रहे हैं 80% नशिस्तें जीतने वाले को आप कह रहे हैं कि जी उससे वो अक्लमंदी नहीं हुई, उससे अय्यारी और मकारी और बेअसूली नहीं हुई। अगर वो बेअसूली कर लेता, अगर वो खुद को फरोख्त शुदा साबित करता, अगर वो खुद को मिलावट शुदा बना लेता कि जैसे कि लोग बने हुए हैं, तो फिर तो ये सारा कुछ हो जाना था, फिर तो वो मकारी अय्यारी का बोल बाला हो जाना था। लेकिन उसने असूलों को तरजीह दी। और फ़ायज़ा याद रखिए कि किसी पाकिस्तानी को ये दिलचस्पी नहीं है कि मुकदमात कितने सच्चे हैं, उस पर कितने सच्चे नहीं है। पाकिस्तानी वोटर और पाकिस्तानी जो शहरी और जो ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पे,
عمران خان کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ اس کی کسی خوبصورتی کرکٹ یا کسی اس کے سیاسی کارنامے کی بنیاد پر نہیں کھڑے. یہ آج بہت بہت ایک اہم بات میں آپ سے عرض کرنا جا رہا ہوں, وہ اس کے ساتھ اس کے اصولی موقف کی وجہ سے کھڑے ہیں کہ نہیں یہ اصول کی بات کر رہے ہیں. اور اب آ جائیں واپس ذرا, انہوں نے ایک یہ بھی میرے ساتھی جو ہے معزز انہوں نے فرمایا جی اکانومی برباد کر دی. او 1% جی ڈی پی کے لیے آپ رو رہے ہیں 22 اپریل 2022 کے بعد رجیم چینج کے بعد, اور 5.6 نکال لینا ریکارڈ گوگل پہ ہے, میں نے تو نہیں اپنی طرف سے کہنا, 5.6 جی ڈی پی تھی پاکستان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, اور ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری اکانومی. اور دوسرا, اس آدمی نے واحد ہے غلط فیصلہ کیا یا بے عقلی سے کیا یا جو بھی کیا, لیکن کیا جوان مردی سے کہ آئی ایم ایف کو کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساری دنیا کے اسلامی ممالک اس کے ساتھ تھے. او آئی سی کی یہاں پر بہترین انداز میں اس نے جو ہے نا ترجمانی کی کوشش کی, اور جا کے اقوام متحدہ میں جو ایک کارنامہ انجام دیا. پاکستان کیا دنیا کا کوئی مسلمان حکمران جو ہے اس پوری صدی میں وہ کر نہیں سکا کہ اس نے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی, جس کو کہ یہود و نصارہ کو بھی ماننے پر مجبور ہونا پڑا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا جی وہ نان اینٹی ہے, یہ تو ایک یہاں تو ہم خوشامد کسی کی کر رہے ہیں یا ہم نے آنکھوں کے آگے کو پٹی باندھ لی ہے, وگرنہ دنیا کے جتنے جرائد و رسائل ہیں, اچھا آپ جتنے بھی آپ اور جو تجزیہ نگار آپ دیکھ لیں جو قومی سطح پر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ پورے پاکستان کی تمام جماعتیں مل کر اتنے آرٹیکلز نہیں اپنی چھپوا سکی جتنا کہ وہ جیل کے اندر رہ کر اس کے لیے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو کہ اگر وہ نان اینٹی ہو تو کیا اس طرح کے ریکارڈز بن رہے ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں پیکا ایکٹ اور دوسری مختلف 26 آئینی ترمیم اور پتہ نہیں اور کون سا اور ایک اور نیا چوچو کا مربع ایک ایجاد کر دیا کہ جی 100 مقدمے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی میں جعلی مقدمے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, آج پاکستان کا مسئلہ اتنا بڑا سیاسی سماجی نہیں ہے. پاکستان کا آج ایک بہت بڑا مسئلہ جس کے آڑے معیشت کی ترقی کے آڑے بھی آ رہا ہے, جو پاکستان کی سماجی ترقی کے آڑے بھی آ رہا ہے, جو پاکستان کی ادبی ثقافتی ترقی کے آڑے بھی آ رہا ہے, وہ ہے جعلی مقدمات. فائزہ جعلی مقدمات نے پاکستان کو روند ڈالا ہے. افسران پریشان, کیا افسران کو نہیں پتا کہ ہم یہ ساری جعلی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ کیا ان پولیس افسران کو نہیں پتا کہ ہم نے غلط طور پر بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ ضمنیہ غلط لکھ دی, فلاں چیز غلط لکھ دی؟ تفتیشیوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں تو ہیں. اس طرح ججز کو کیا علم نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے مقدمات ہیں اور کیسے فیصلے ہو رہے ہیں, اور فیصلے کیسے اڑا بھی دیے گئے, کہاں کہاں ججز کھڑے نہیں ہوئے, کہاں کہاں ججز نے خطوط نہیں لکھے, کہاں کہاں ججز نے استعفے نہیں دیے, کہاں کہاں اٹارنی جنرل نے استعفے نہیں دیے. اور ہم کیا دیکھیں نا, ساری دنیا تو نہیں ہوتی ہے اصولی, جو جن کے اندر اصولی خون ہوتا ہے, جن کے اندر ایک کوئی سامنا کرنے کی طاقت ہوتی ہے, وہ استعفیٰ دیتے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں روانی کے ساتھ چلنے میں. ورنہ روانی کے ساتھ چلنے والے تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو سب سے بڑی اینٹیٹی کو کہہ دیتے ہیں جی کہ نان اینٹی ہے, جو مکاری اور عیاری کو کہتے ہیں جی کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے اور اصول نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی غلط فہمی پیدا کرنے والی بات ہے, اور اسی غلط فہمی پیدا کرنے والی باتوں کی وجہ سے اور پاکستان کی ایک فضا کو دھندلا رکھنے کی صورت کی وجہ سے پاکستان آج, فائزہ میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں بیکاز آئی لو پاکستان, ایک محب وطن, ایک عام پاکستانی ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کچھ نہیں تو اپنی آبادی کے لحاظ سے چونکہ پہلے 8 سے 10 ممالک میں شامل ہے تو ترقی میں نہیں آتا, کم از کم پہلے 20 ممالک میں تو آئے, تو یہ تو آخری 20 میں بھی نہیں آ رہا. آخری 4 ممالک میں انفارچونیٹلی پاکستان چلا گیا ہے, اور اسی دھندلے پن کی وجہ سے گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عمران خان کے دور میں لوم چلنی شروع ہو گئی تھی, جن کے لیے کاریگر فیصلہ آباد میں نہیں مل رہا تھا, وہ بند ہو گئی سینکڑوں لومز. تو یہ ہم جب تک زمینی حقائق کا ادراک نہیں کریں گے اور جب تک ہم اپنی خوش آمد اور چاپلوسی کی پالیسیوں اور تجزیوں کو نہیں چھوڑیں گے, اس وقت تک پاکستان کا نقصان ہم خود کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو خواجہ آصف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, ہمارے ڈیفنس منسٹر نے, ظاہر سی بات ہے پورے انہوں نے اگر ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی ان پہ ہوگی. اس اسٹیٹمنٹ پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.